قرآن مجید کا سورہ نمبر 67 سورہ ملک۔ سورہ ملک کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 67 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 77 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ کی وجہ سے سورہ ملک کہا گیا ہے۔ عربی میں ملک حکومت کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 کے مطابق خدا کے نزدیک کثرت عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ حسن عمل معیار ہے۔ انسان کثرت عمل بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے، لیکن حسن عمل بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ کثرت عمل کا تعلق تکرار عمل سے ہے اور حسن عمل کا تعلق اخلاص عمل سے ہے، اور اخلاص پیدا کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 کے مطابق انسان کے انجام کا دار و مدار اس کی عقل اور بصیرت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام نے عقل کی اہمیت پر کافی زور دیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے عقل، دین اور حیا میں سے عقل کا انتخاب کیا تو دین و حیا دونوں ساتھ آ گئے، کیونکہ ان دونوں کا عقل سے الگ رہنا ممکن نہیں ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا گویا اس نے شب قدر جاگ کر اعمال بجا لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ جس خدا کے قبضے میں سارے جہان کی بادشاہت ہے وہ بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام میں سب سے اچھا کون ہے، اور وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے 7 آسمان تلے اوپر بنا ڈالے، بھلا تجھے خدا کی آفرینش میں کوئی کسر نظر آتی ہے؟ تو پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو ہر بار تیری نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے نیچے والے پہلے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔
بلکہ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے داروغہ جہنم پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا خدا نے تو کچھ نازل نہیں کیا، تم تو بڑی گہری گمراہی میں پڑے ہو. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر ان کی بات سنتے یا سمجھتے تب تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. غرض وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے تو دوزخیوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے بھالے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا بھاری اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا کھلم کھلا، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے اور وہ تو بڑا باریک بھی واقف کار ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم و ہموار کر دیا تو اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اس کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور پھر اسی کی طرف قبر سے اٹھ کر جانا ہے. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے جو آسمان میں حکومت کرتا ہے اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر وہ یک بارگی الٹ پلٹ کرنے لگے؟ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں سلطنت کرتا ہے کہ تم پر پتھر بھری آندھی چلائے تو تمہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا تو دیکھو کہ میری ناخوشی کیسی تھی. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر چڑیوں کو اڑتے نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتی ہیں اور سمیٹ لیتی ہیں کہ خدا کے سوا انہیں کوئی نہیں روکے رہ سکتا، بے شک وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. بھلا خدا کے سوا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو دھوکے ہی دھوکے میں ہیں. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ
بل لجوا في عتو ونفور بھلا خدا اگر اپنی دی ہوئی روزی روک لے تو کون ایسا ہے جو تمہیں رزق دے، مگر یہ کفار تو سرکشی اور نفرت کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم بھلا جو شخص اوندھا اپنے منہ کے بھل چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا برابر راہ راست پر چل رہا ہو؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا تو وہی ہے جس نے تم کو نت نیا پیدا کیا اور تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم تو بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ کہہ دو کہ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس کا علم تو بس خدا ہی کو ہے اور میں تو صرف صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ تو جب یہ لوگ اسے قریب دیکھ لیں گے تو خوف کے مارے کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو بھلا دیکھو تو کہ اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تم کہہ دو کہ وہی خدا بڑا رحم کرنے والا ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے تو اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، تو ان قریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریحی گمراہی میں پڑا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ایسا ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے؟